ویب سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی بچے کو گود لیا ہو تو کیا جوان ہونے پر اسے جائیداد سے بھی حصہ دیا جائے گا؟ نہیں، گود لیا وہ بچہ تو ہے نا، کوئی رشتہ اور بنتا ہو تو وہ اس میں ترکیب میں آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ چونکہ یہ ڈائریکٹ بیٹا نہیں ہے تو اس طرح جو بیٹے کا حصہ بنتا ہے وہ اس پر نہیں آئے گا. لیکن اب کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے اور دوسرا کوئی ہے ہی نہیں قریبی، اقرب کو دینا ہوتا ہے تو اب اقرب یہی ہے، اگرچہ سگا بیٹا نہیں ہے تو سارا ورثہ یہ لے جائے گا. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں کیا وہ اپنی اولاد کو دعائیں دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب وہ دعائیں تو جو نیک ہوں گے اجر پایا ہوا جنہوں نے. اس طرح کی روایتیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ ہے پورا الحاوی للفتاوی میں، اللمعہ فی الاجوبۃ السبعہ کے نام سے، تو اس میں یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں آپ نے کئی حدیثیں نقل کی ہیں کہ اپنے جو تم اعمال کرتے ہو وہ تمہارے اقربا یعنی قریب لوگوں پر، تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ اچھے عمل ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور برے عمل ہوتے ہیں تو وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تمتہم، اے اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ان کو تو ہدایت نہ دے دے. اسی طرح والدین کے حوالے سے بھی ہے اور دیگر روایتیں موجود ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. میرا نام عائشہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، لوگ ایک دوسرے کی دل آزاری بہت کرتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکے؟ اللہ اللہ، اگر واقعی دل آزاری ہے تو گناہ کا کام ہے اور جہنم کی حقداری ہے اس میں، تو کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے. وہ حدیث پاک ہے نا، من آذا مسلمن فقد آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی یعنی تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو دل آزاری کرنا یہ ایذا دینا ہے، تکلیف دینا ہے کسی کو، تو یہ گناہ کا کام ہے نا. تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے، بچنا بھی چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری طرف سے دوسروں کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد.